बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। काबुल हुकूमत बेबस हो चुकी है। काबुल फौजें तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर रही हैं। उनके पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि अफगान तालिबान जीत रहे हैं। अफगानिस्तान के 34 सूबों के अंदर चारों तरफ से, बल्कि हर तरफ से तालिबान ने हमले कर रखे हैं और काबुल फौजें बेबस होकर रह गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने सूबा कंधार की मरकजी जेल को भी तोड़ डाला है। यह अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की 10वीं जेल है जिसे तालिबान ने तोड़ा है। सूबा कंधार अफगानिस्तान का मशहूर तरीन और बड़ा सूबा है। यहाँ पर अफगान तालिबान का पिछले 2 महीनों से कब्जा है, लेकिन कंधार सिटी तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अफगान तालिबान ने आज सुबह सवेरे कंधार के ऊपर हमला किया। कंधार सिटी के इंतहाई अहम इलाकों पर, मार्केटों पर और इंतहाई अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और पिछले कई घंटे के मुहासरे के बाद तालिबान ने कंधार जेल को भी तोड़ डाला है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक सैकड़ों कैदी सुबह कंधार की मरकजी जेल से तालिबान ने रिहा करवा लिए हैं। ये वो कैदी हैं जो अफगान तालिबान के मुजाहिदीन थे, अफगान तालिबान के कमांडर थे, जिन्हें काबुल हुकूमत ने, अमरीका ने, CIA ने, NATO ने गिरफ्तार किया था। अफगान तालिबान ने बैनुल अफगान मुज़ाकरात के अंदर कई बार अशरफ गनी को कहा कि हमारे 7000 से ज़ायद कैदियों को रिहा कर दिया जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अशरफ गनी ना माना। और नौबत ये आई है कि अफगान तालिबान ने पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर 10 जेलें तोड़कर 7000 से ज़ायद कैदियों को रिहा करवाया है, जिसमें तालिबान के मुजाहिदीन हैं, तालिबान के कमांडर्स हैं, जंगजू हैं। और इसी तरह से काबुल हुकूमत ने जो ज़ाती मफादात के लिए आम लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था, जो इलाकाई सियासतदानों ने गिरफ्तार किया हुआ था, उनको भी तालिबान ने रिहा करवाया है। तो एक तो बड़ी फतह अफगान तालिबान को सुबह कंधार की जेल तोड़कर मिली है, जिसमें तालिबान ने सैकड़ों मुजाहिदीन को, कैदियों को रिहा करवा दिए हैं और मुकम्मल सूबा कंधार किसी भी वक्त तालिबान की गिरफ्त में जा सकता है क्योंकि तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इसके अलावा नासिकाम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूबा जोजान के अंदर वाक़े शबरगान में जो वहाँ का मरकज़ी एयरपोर्ट था, तालिबान ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान तालिबान के सामने सूबा जोजान शबरगान से एयरपोर्ट के ऊपर जो मुतय्यन 500 काबुल फ़ौजी थे वो हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने सूबा जोजान शबरगान पर 2 रोज़ पहले कब्ज़ा किया था। ये जनरल दोस्तम का इलाका है, वो जनरल दोस्तम वाशी जो तालिबान के मुजाहिदीन पर जुल्म किया करता था, आज उसका घर, उसका एयरपोर्ट, उसके महल्लात और उसकी तमाम की तमाम जायदादें तालिबान के कंट्रोल में जा चुकी हैं। 500 काबुल फौजी शबरगान के एयरपोर्ट से भी सरेंडर हुए हैं। इससे पहले अफगान तालिबान ने सुबह कुंदूज पर कब्जा किया था, सुबह कुंदूज का एयरपोर्ट छीना था जो आज सुबह छीना गया था। तो आज ही के दिन अफगान तालिबान ने 3 एयरपोर्ट छीने हैं, कुंदूज एयरपोर्ट, जोजान एयरपोर्ट और इसी तरह से सूबा फराह का एयरपोर्ट भी तालिबान ने छीन लिए है। नाज़रीन, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि सूबा फराह के एयरपोर्ट पर भी तालिबान ने कब्जा किए हैं। 200 काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं, जबकि फराह एयरपोर्ट से जो काबुल हुकूमत के आला ऑफिशियल थे वो फरार हो गए हैं, भाग निकले हैं। तो आज के दिन अफगान तालिबान ने 3 एयरपोर्ट छीने हैं, फराह का एयरपोर्ट, कुंदूज एयरपोर्ट और इसी तरह से तीसरा एयरपोर्ट जोजान का एयरपोर्ट है। तो इन तीनों एयरपोर्ट से तालिबान के सामने 1000 के करीब काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं और दर्जनों टैंक, रेंजर गाड़ियां, मशीन गनें और दीगर असलहा तालिबान को कब्जे में मिला है। इसके अलावा नाज़रीन, अफगान तालिबान ने सूबा निमरूज़ का एयरपोर्ट भी कब्जा कर रखा है। तो मजमूई तौर पर अफगान तालिबान के पास 4 एयरपोर्ट आ चुके हैं। अफगान तालिबान के पास पायलट भी हैं जो जहाज़ों को उड़ा सकते हैं। अफगान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में अफगानिस्तान की फ़िज़ाओं पर तालिबान के इस्लामी इमारत के जहाज़ घूमेंगे
اور اسلامی امارت کے جو پائلٹ ہیں وہ جنگی جہاز بھی اڑائیں گے اور کابل حکومت کو اور امریکہ کو اور دیگر وحشی درندوں کو سبق سکھائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بغیر لڑائی کے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے صوبہ ہلمند سے۔ صوبہ ہلمند کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے لشکرگاہ، جہاں پر 15 روز سے لڑائی جاری ہے۔ افغان طالبان ہلمند کے تمام علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ کیپٹل لشکرگاہ کے بھی انتہائی اہم علاقوں پر قبضہ ہے، لیکن کچھ جگہوں پر کابل فوجیں سرنڈر نہیں کر رہی ہیں۔ آج افغان طالبان نے دوسری بار کابل حکومت کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر کار بم حملہ کروایا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں کابل پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ 3-4 روز پہلے بھی اسی طرح کا دھماکہ فضائی حملہ کروایا تھا، اب یہ دوسرا حملہ ہے۔ افغان طالبان کی اسٹریٹجی ہے کہ کابل فوجوں کو سرنڈر کرنے کے لیے تبلیغ کی جائے، دعوت دی جائے، اگر وہ سرنڈر نہ کریں تو حملے کیے جائیں تاکہ وہ بے بس ہو جائیں۔ اس لیے صوبہ ہلمند کے کیپٹل لشکرگاہ سے کابل فوجیں بے بس ہیں اور وہ کسی بھی وقت سرنڈر کر سکتی ہیں اور طالبان قبضہ کر سکتے ہیں۔ ہلمند پر طالبان کے مکمل قبضے کا مطلب کابل کو فتح کرنا ہے، کابل پر قبضے کا ہونا ہے۔ افغان طالبان کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ 98% علاقہ ہلمند کے اندر طالبان کے پاس ہے اور یہ منشیات کا گڑھ بھی ہے۔ اربوں ڈالر کی افیون یہاں سے سمگل کی جاتی ہے اور طالبان کے اس پر قبضے سے طالبان کو اربوں ڈالر کا ریونیو حاصل ہوگا جو تجارت کی مد میں ہوتا ہے۔ افیون کی منشیات کی سمگلنگ پر طالبان پابندی لگائیں گے، اس سے پہلے بھی پابندی لگا چکے تھے۔ تو اس لیے ناظرین ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہلمند پر بھی طالبان کا قبضہ وسیع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صوبہ غزنی کے کیپٹل پر بھی طالبان نے دھاوا بول رکھا ہے اور یہاں کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیے ہے۔ کسی بھی وقت صوبہ غزنی مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں جا سکتا ہے، کیونکہ طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کابل فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ فاریاب کا جو کیپٹل میمنہ ہے اس پر بھی طالبان کی چڑھائی ہے اور طالبان کسی بھی وقت فاریاب پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ایران کے بارڈر پر واقع صوبہ بادغیس جو افغانستان کا پہلا صوبہ تھا جس پر طالبان نے قبضہ کیا تھا، لیکن پھر لڑائی کے بعد طالبان کو بادغیس کے کیپٹل سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا جس کا نام قلعہ نو ہے۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ قلعہ نو پر طالبان نے دوبارہ دھاوا بولا ہے اور بادغیس کے قلعہ نو کیپٹل کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیے ہے اور کسی بھی وقت بادغیس بھی طالبان کے مکمل قبضے میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین افغان طالبان کی ہرات کے اندر بھی کارروائی جاری ہے اور کچھ دیگر صوبوں کے اندر جس میں غور شامل ہے، اور اسی طرح سے ناظرین شمال کے اندر جو دیگر صوبے ہیں وہاں جیسے کہ پروان ہے وہاں پر بھی، اور پنشیر ہے اور ننگرہار ہے، یہاں پر بھی طالبان کی کارروائیاں ہیں۔ تو یہ بھی کسی بھی وقت طالبان کے قبضے میں جا سکتے ہیں اور یہاں پر کارروائیوں کے اندر درجنوں کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں سرنڈر ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین افغان طالبان کی فتوحات کی جو برق رفتار فتوحات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے خفیہ ادارے نے رپورٹ جاری کر دی ہے کہ 30 دن کے اندر افغان طالبان کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اگر 30 دن کے اندر قبضہ نہ ہوا تو 90 دن کے اندر مکمل قبضہ ہو جائے گا۔ یہ خبر سامنے آئی ہے امریکہ کے ذرائع ابلاغ سے جسے رائٹرز نے بھی نشر کیا ہے اور اسے افغان طالبان اپنی فتح سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اب دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ افغان طالبان جیت رہے ہیں اور ہمارا مخالف اشرف غنی کابل فوجیں ہار رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے 3 لاکھ کابل فوجیوں کو ٹرین کیا ہے، ان کو ایڈوانس اکوپمنٹ دیا ہے، اسلحہ دیا ہے، ہتھیار دیا ہے، وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 20 سال کے اندر افغانستان کی جنگ لڑی جس میں ہزاروں امریکی ہلاک ہوئے، ہزاروں امریکی زخمی ہوئے اور ہزاروں امریکی ذہنی امراض کا شکار ہوئے۔ جو بائیڈن نے یہ بات تسلیم کر لی ہے اور کہا ہے کہ انہیں کوئی افسوس نہیں ہے افغانستان سے فوجیں نکالنے پر اور امریکہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے مکمل طور پر نکالے گا اور اب اشرف غنی اور کابل سیاستدان متحد ہوں اور وہ خود اپنی جنگ لڑیں۔ ہم مزید افغانستان کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ناظرین یہی جو بائیڈن ہے
جب یہ انتخابات میں انتخابی کمپین کر رہا تھا ٹرمپ کے مخالفت میں، تو اس وقت یہ کہا کرتا تھا کہ افغانستان سے فوجوں کو نکالنے کا فیصلہ غلط ہے، یہاں تک کہ جب یہ اقتدار میں آیا جنوری 2021 میں، تو شروع میں اس نے چند مہینے یہ بہت زیادہ اس نے یہ باتیں کی کہ وہ افغانستان سے فوجیں نہیں نکالیں گے، معاہدے کو ریویو کریں گے، لیکن جب طالبان کی دھمکیاں آئی، پریشر آیا، تو جو بائیڈن 20 سرنڈر ہو گیا، اور اب نوبت یہ آئی ہے کہ یہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور اپنی شکست کو چھپا رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، القاعدہ کو توڑ دیا ہے، اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا ہے، اور طالبان کا جو افغانستان سے خطرہ ہمارے خلاف تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ افغانستان کے اندر نہ تو القاعدہ سے لڑنے آیا تھا، نہ طالبان سے لڑنے آیا تھا، بلکہ صلیبی جنگ شروع کر کے اسلام کو مٹانے آیا تھا، مسلمانوں کو مٹانے آیا تھا۔ امریکہ کی خواہش تھی، خواب تھا کہ اگر دنیا کے اندر ایسی اسلامک آئیڈیل حکومت آ گئی جہاں پر اسلامی تعلیمات ہوں گی، اسلامی نظام ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور وہاں کے لوگ اس اسلامی سسٹم کو قبول کریں گے، تو رفتہ رفتہ پوری دنیا دوبارہ سے خلافت کی طرف چلی جائے گی اور خلافت کے نظام میں جڑ جائے گی، اور یہ مغرب اور ویسٹ کے لیے تباہی کا سبب ہوگی۔ اس لیے امریکہ نے افغانستان کے اندر آ کر یلغار کی تھی، لیکن اب امریکہ 20 سال کے بعد کھربوں ڈالر برباد کر کے ہزاروں امریکیوں کو، نیٹو کے فوجیوں کو قتل اور زخمی کروا کے رسوا ہو کر بھاگ رہا ہے، اور اب اپنی شکست کو بھی چھپا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے، امریکہ کی عوام جانتی ہے، نیٹو کی عوام جانتی ہے کہ یہ جنگ طالبان جیتے ہیں، اللہ کے شیر جیتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والے جیتے ہیں، اور امریکہ اور دنیا کے 50 ملکوں کی طاقتیں یہ جنگ ہار چکی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، افغان طالبان کے حق میں پوری دنیا سے دعائیں ہو رہی ہیں، انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں داد دی جا رہی ہے، اور سب سے اہم پاکستان کو توڑنے کے لیے جو امریکہ کی افغانستان کے اندر بدماشی تھی، اس سے پاکستان بھی محفوظ ہو چکا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کریں، کیونکہ وہاں پر لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہیں افغانستان سے متعلق، ویڈیوز اور تصاویر جو شاید یوٹیوب پر نہ دیکھ پائیں، وہ آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔